اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اور ایک دوسری آیت کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کا خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچ جاتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں کو وضو کے پانی پہنچائے گا وہاں تک اس کو زیور پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی، ان کے ہاتھ و پاؤں چہرے وضو میں دھونے کی وجہ سے روشن و چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ و پاؤں اور چہرے وضو میں دھونے کی وجہ سے روشن و چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کا اہتمام کیا جائے اور اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنت و آداب و سنت کے مطابق اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، جہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنت و اہتمام متحسب کا اہتمام کیا اور
کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، اور جہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو و نماز کا وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادت کے ساتھ توبہ کا، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر اعضاء کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر اعضاء کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے و پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔